میرا نام پروفیسر کرامت ہے۔ میں ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ میں میتھ کا ٹیچر ہوں اور مجھ سے اچھی میتھ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن یہ کہانی میری میتھ کی ٹیچنگ کے بارے میں نہیں ہے، میری زندگی میں گزرے ہوئے ایک واقعے سے متعلق ہے جو کہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے میرا یہ واقعہ سننا ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ یہ چیز بولیں کہ یہ واقعہ 100% جھوٹا ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ انہیں آج کے معاشرے کا اور آج کے حالات کا پھر صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ آج کے معاشرے اور آج کے حالات کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے وہ میرے اس واقعے کو کبھی بھی جھوٹا نہیں کہیں گے۔ یہ واقعہ 100% سچا ہے اور خود اس واقعے کا میں گواہ ہوں۔ گواہ کیا ہوں بلکہ یہ واقعہ خود میرا اپنا ہی واقعہ ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کہانی کا جو مین حصہ ہے اس کی طرف لے کر کے چلتے ہیں اور اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں 2 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ میری بڑی بیٹی کا نام صبا ہے جو کہ اس وقت 17 سال کی ہے، اور میری چھوٹی بیٹی کا نام کرن ہے جو کہ 15 سال کی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1 سال پہلے اچانک بیماری کی وجہ سے میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال ہو جانے کے بعد میں اندر سے ٹوٹ سا گیا۔ بیوی بڑا کچھ ہوتی ہے، انسان کی زندگی آدھی ختم ہو جاتی ہے اگر اس کی بیوی نہ رہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان دنوں میں ایک کالج میں پڑھا رہا تھا تو میں اپنی اس پڑھائی میں کچھ دل نہیں لگا پا رہا تھا۔ جو بچے میرے انڈر تھے جن کو میں پڑھا رہا تھا وہ بھی میری اس کیفیت کو محسوس کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ بات بھی علم تھی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ یہی حال میرا گھر پہ بھی تھا کہ دونوں بچیاں میری ہر طرح سے دلجوئی کرنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن میں تھا کہ کسی بھی طرح سے سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ صبا اور کرن دونوں ہی بڑی اچھی بچیاں تھیں۔ کھانا پکانا، میرا دھیان رکھنا، میرے کپڑے جوتے ہر چیز کی تیاری کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک کمی تھی جو کھلتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بہت زیادہ ہوس پرست تھا۔ جب میری بیوی زندہ تھی تو کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ جو میں خالی جانے دیتا۔ رات میں 2-2 3-3 بار بھی میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا تھا۔ اب جب سے میری بیوی گئی تھی مجھے بچیاں کپڑا جوتی ہر چیز پورا کر رہی تھیں اور ہر چیز لا کر کے میرے منہ کے سامنے رکھ رہی تھیں۔ یقین کریں میری بیوی سے زیادہ ہی خدمت یہ دونوں بچیاں مل کے میری کر رہی تھیں، لیکن اب ان بیچاریوں کو میں کیسے بتاتا یا ان کے آگے میں کیسے کہتا کہ بھئی مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمہاری ماں ہی دے سکتی تھی اور تم دونوں مجھے وہ چیز کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ دونوں بچیاں اگرچہ جوان تھیں لیکن وہ میری اس کیفیت کو محسوس نہیں کر پا رہی تھیں۔ اسی طرح دن گزرتے رہے لیکن میری کیفیت میں دن بدن پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور میری کیفیت تھی کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ادھر میں رات میں بہت تنگ پڑتا تھا۔ میں یقین کریں کہ کئی بار رات کو اٹھ کر کے غسل خانے میں چلا جاتا تھا اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد واپس آتا تھا، لیکن اس میں وہ مزہ نہیں تھا جو کہ بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے مل رہا تھا۔ میری پریشانی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کیفیت کو بچے بھی اچھی طرح سے محسوس کر رہے تھے اور میری دونوں بیٹیاں جی جان لگا کر کے میری خدمت کر رہی تھیں، لیکن میں کسی بھی طور پر ان کو وہ والا پرانا پروفیسر کرامت ان کا باپ نہیں دے پا رہا تھا۔ میرے اندر میری بیوی کی موت کے بعد واقعی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ ادھر میں اپنی نفسانی خواہشات کو لے کر کے بہت زیادہ تنگ تھا۔
میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ میں بچپن میں ایک گاؤں میں پلا بڑا تھا۔ میں نے خالص دیسی خوراک سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور پھر میں شہر میں آ گیا تھا۔ میری وہ کھائی ہوئی دیسی خوراک آج بھی میرے جسم جان میں بولتی تھی۔ میری عمر اس وقت اگرچہ 40 سے 50 کے درمیان تھی، لیکن میں کسی بھی طرح سے کسی 30 سال کے نوجوان سے کم نہیں تھا۔ میں ایک ہٹا کٹا طاقتور اور صحت مند انسان تھا۔ کوئی بھی دیکھنے والا مجھے 50 سال کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں جس نوجوان کے کمر پر ایک دفعہ پورے زور سے ہاتھ مار دیتا تھا، اس کا سانس اکھڑنے لگتا تھا اور وہ کھانسنے لگتا تھا۔ اس قدر جٹکے ماحول میں پیدائش کی وجہ سے میرے اندر مردانہ طاقت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب میری بیوی تھی تو میں یہ سارا غصہ اپنی بیوی پہ اتارتا تھا اور رات میں 3 بار بھی میں اپنی بیوی کو استعمال کرتا تھا۔ وہ بیچاری بھی نہیں بولتی تھی اور میرا ساتھ دیتی تھی، لیکن اب بیوی کے مرنے کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا تھا کہ میں زیادہ عرصے تک ایسے زندگی نہیں گزار سکوں گا۔ لہٰذا میں نے اپنی بیٹیوں کو اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا کہ میں ان کو یہ کہنے لگا کہ بھئی مجھے دوسری شادی کرنی ہوگی جلد از جلد۔ میں اچھا کماتا تھا، گھر میرا اپنا تھا، گاڑی تھی، ہر قسم کی سہولیات ہمارے گھر میں میسر تھیں۔ بیٹیاں تھیں تو جوان تھیں، اتنی بچیاں یہ چھوٹی نہیں تھیں کہ جنہیں دوسری لڑکی آ کر کے یا دوسری عورت آ کر کے سنبھالے۔ اس لیے میں نے ایک ہی چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ میں ایک شادی اور کر لوں گا اور اپنی زندگی کو جو ہے اچھے طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق سے گزاروں گا۔ لہٰذا ایک دن جب ہم رات کا کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے، میں نے کرن اور صبا دونوں کو اپنے پاس بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ محسوس کر رہی ہو کہ جب سے تمہاری ماں فوت ہوئی ہے اس کے بعد سے میں پریشان سا رہتا ہوں اور میری ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل بابا، ہم اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر رہی ہیں اور ہم پوری کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی پوری خدمت کریں تاکہ آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا دیکھو صبا اور کرن، تم اتنی چھوٹی بچیاں نہیں ہو، جوان ہو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو ایسا ہے کہ جیون ساتھی کے ساتھ انسان کی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اولاد نہیں کر سکتی اور نہ اولاد سے باپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تمہاری ماں مر گئی، میری بیوی مر گئی، اس کے ساتھ میری بہاریں تھیں، وہ گئی تو میری بہاریں بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئیں۔ تم چھوٹی بچیاں نہیں ہو، میں کسی لگی لپٹی کے بغیر تم لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ جسم کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو کہ انسان اپنی بیوی سے ہی پوری کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب سے تمہاری ماں گئی ہے میں ان ضروریات کو ترس کر رہ گیا ہوں۔ میرے اندر روزانہ ایک خواہش جاگتی ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے والا کوئی بھی میرے سامنے نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں نے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لوں، اپنا گھر بسا لوں۔ شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ جس عورت کو بیاہ کر کے میں لاؤں گا وہ میری بیوی بن کر رہے گی اور مجھے اس سے وہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی جن کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ دونوں بچیاں نہیں تھیں، میری بات کو، میرے اشارے کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بابا، بات یہ ہے کہ یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی عورت ماں بن کر کے آئے گی وہ بہرحال جو بھی ہے ہوگی تو ہماری سوتیلی ماں، اور ہم اپنی زندگی کسی سوتیلی ماں کے نام نہیں لگا سکتی اور نہ اس کے ساتھ ہم کسی چیز کو شیئر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بیوی کی ضرورت ہے اور آپ کی جسمانی خواہشات اس قدر زیادہ ہیں کہ ماں کے مرنے کے بعد آپ ان پہ قابو نہیں پا رہے ہیں، تو ہم دونوں بیٹیاں آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہیں
کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور آپ کے پاس مرتبہ اور آپ کے گھر بار بھی سب کچھ اپنا ہے، آپ اس کام کے لیے باہر سے کوئی لڑکی کوئی عورت رینٹ پر بھی تو ہائر کر سکتے ہیں۔ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھیں، اس لیے وہ بھی کھل کر مجھے جواب دے رہی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو تمہاری بات درست ہے، لیکن تمہیں یہ بات اچھی طرح سے علم ہے کہ جو لڑکیاں باہر سے رینٹ پر ہائر کی جاتی ہیں، دن میں نہ جانے کتنے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور کتنے لوگ ان کے پاس سے جاتے ہیں۔ اگر میں ایسی کسی عورت کو مستقل یا پھر عارضی طور پر باہر سے ہائر کرتا ہوں کہ جس کے پاس میں جاؤں، تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ صرف اس کے پاس میں ہی جاؤں اور وہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ روزانہ کتنے ہی لوگ اس کے پاس سے ہو کر کے جائیں گے، اور اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو اس چیز کا امکان ہے کہ کل کو میں بھی کسی پیچیدہ و پوشیدہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہوں۔ دونوں کہنے لگیں آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، جہاں تک بازارو عورت کا تعلق ہے اس کے ساتھ تو بیماری بھی آئے گی، اور آپ اگر بیمار ہوں گے تو ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگے گی۔ میں نے کہا تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عورت کوئی دیکھتے ہیں، میں اپنے گاؤں میں ہی کوئی ایسا رشتہ دیکھتا ہوں کہ کوئی غریب ہو، بیوہ ہو، تو اس کو بیاہ کر کے لے آتا ہوں جس کے ساتھ بچے نہ ہوں۔ کوئی ایسی عورت جس کو طلاق ہوئی ہو لیکن اس کے بچے نہ ہوں، اس کو بیاہ کر کے لے آتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، ہم کسی کے ساتھ جو ہے شیئر نہیں کر سکیں گی، ہم اس طریقے سے نہیں رہ سکیں گی۔ ایک آپشن ہے، صبا بولی، اس میں آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور ہم بھی ہر مسئلے سے محفوظ رہیں گی، اور آپ کو کسی عورت سے شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا ایسا کون سا آپشن ہے کہ جس میں مجھے کسی عورت سے شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی اور میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ سوتیلی ماں کو بھی نہیں جھیلنا پڑے گا۔ کہنے لگی بابا ایک کام ہو سکتا ہے، اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتی ہوں۔ صبا کی بات سن کر کرن بھی حیران تھی کہ ایسا کون سا مشورہ ہو سکتا ہے کہ جو صبا کے ذہن میں آیا ہے، لیکن کیونکہ بات ابھی تک صبا کے ذہن میں تھی اور اس کی زبان پر نہیں آئی تھی، اس لیے میں اور کرن دونوں بڑی اشتیاق بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگی سمپل سی بات ہے بابا، ہم سوتیلی ماں برداشت نہیں کر سکتی اور آپ نے شادی نہیں کرنی، اور آپ کی خواہشات ہے کہ حد سے بڑی ہوئی ہے، اور آپ کا بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک آپشن جو میرے ذہن میں آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کانڈم کا استعمال کریں اور تو میں روزانہ رات کو اپنے کمرے سے اٹھ کر آپ کے کمرے میں آ کر سو جایا کروں گی آپ کے ساتھ چارپائی پر۔ میں اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا کروں گی اس طریقے سے کہ میرا چہرہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جب میرا چہرہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا اور میں آپ کی طرف پیٹ کر کے لیٹ جایا کروں گی، ہو سکے تو میں کپڑے بھی وہ پہن لیا کروں گی کہ جو ماں اپنی زندگی میں پہنا کرتی تھی۔ رات کا اندھیرا ہوگا، اکیلا کمرہ ہوگا، میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوں گی، میرے منہ کے اوپر چادر یا کپڑا ہوگا جس سے آپ کو میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ آپ ماں ہی سمجھ کر، یعنی اپنی بیوی ہی سمجھ کر کے جو کچھ بھی کرنا ہو میرے ساتھ کر لیا کرنا۔ بس احتیاط یہ کرنا کہ آپ یہ کانڈم لگا لیا کرنا، اس سے یہ ہوگا کہ میں پریگننٹ بھی نہیں ہوں گی اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا اور آپ کو دوسری شادی نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں کوئی سوتیلی ماں سر پر سوار نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ صبا کی یہ بات سن کر میں تو ہکا بکا تھا ہی، لیکن کرن بھی اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی کہ صبا ایسا مشورہ بھی دے سکتی ہے۔
لیکن اب صبا نے بات کر دی تھی اور مجھے بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے کہ جو اپنے سگے رشتوں کے چہرے پر کپڑا ڈال دیتی ہے اور چہرہ دیکھے بغیر ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی ہے کہ جیسے مجھے صبا بتا رہی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ کنڈم لگا کر تو بات صبا کی سچ تھی کہ میں صبا کے ساتھ جتنی مرتبہ بھی یہ سب کھیل کھیلوں گا، لیکن کنڈم لگانے کے بعد ظاہری بات ہے نہ مجھے کوئی بیماری لگنے کا خدشہ ہوگا، اور اوپر سے صبا کے ساتھ مجھے کیا بیماری لگے گی۔ صبا بھی ایک دم نارمل ہے اور میں بھی ایک دم نارمل ہوں۔ لہٰذا تھوڑی سی بات چیت کے بعد میں نے صبا کا یہ آپشن ایکسیپٹ کر لیا، اور اس رات سے ہی صبا اپنی ماں کے کپڑے پہن کے آدھی رات کو اندھیرے میں میرے پاس میرے کمرے میں چلی آتی، اور ہم روزانہ وہی کھیل کھیلنے لگے جو میں اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں کھیلا کرتا تھا۔ میں صبا کو اسی طریقے سے استعمال کرتا رہا، اور اس بات کو تقریباً 3 سے 4 مہینے گزر گئے۔ 3 سے 4 مہینے کے دوران صبا میں نے ایک واضح تبدیلی محسوس کی۔ وہ جو 17 سال کی بچی تھی اب بڑی بڑی عورت نظر آنے لگی۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اسی طرح سے کرن پر بھی ان باتوں کے اثرات ہونے لگے تھے، لیکن ابھی تک کرن نے باقاعدہ سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ پھر کچھ وقت گزر گیا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ جب صبا میرے پاس آ کر کے رات کو اندھیرے میں لیٹی، اس نے حسب روایت اپنی والدہ والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے صبا کو چھیڑنا شروع کیا، اور پھر میں صبا کے جسم پر ہاتھ لگانے لگا تو مجھے جسم میں تبدیلی محسوس ہوئی، کیونکہ صبا ایک دبلی پتلی لڑکی تھی اور اس میں دبلا پتلا ہوتے ہوئے ایک خاص قسم کی کشش تھی۔ لیکن یہ جسم جو اس وقت میں چھو رہا تھا یہ صبا کا جسم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو ایک گول مٹول سی لڑکی تھی جو کہ گول چہرہ اور ابری ہوئی جسامت کی مالک تھی۔ یہ صبا نہیں تھی، یہ کرن تھی جو کہ صبا کی جگہ آج آ کر کے لیٹ گئی تھی۔ بہرحال میں نے کرن کو یہ نہیں جتلایا کہ تم ہو اور میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ میں تو رات کے اندھیرے میں کرن کے ساتھ بھی لگا رہا۔ اس روز 2 بار کرن کے ساتھ میں نے فل انجوائے کیا، اور پھر صبح جب میں جاگا تو میرے ساتھ بستر پر واقع ہی کرن سو رہی تھی۔ اگلے دن جب میں نے کرن سے پوچھا تو کہنے لگی کہ بابا اب کتنا انتظار کرتی، صبا کو اور آپ کو دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا، لہٰذا اب میں ایک دن آیا کروں گی اور ایک دن صبا آیا کرے گی۔ پھر اسی طریقے سے کچھ عرصے تک ہمارا سسٹم چلتا رہا کہ ایک دن میرے پاس کرن سو جاتی اور ایک دن میرے پاس صبا سو جاتی۔ ہم لوگ اب حدیں کراس کرنے لگے تھے، کچھ زیادہ ہی۔ رات تو رات رہ گئی، اب تو سب کچھ دن میں بھی ہونے لگا تھا۔ جب بھی میرا من چاہتا میں کبھی صبا کو پکڑ لیتا اور کبھی کرن کو پکڑ لیتا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ اب کیا دن اور کیا رات، کیا 1 اور کیا 2۔ اب تو ہم تینوں ہی ایک ہی بستر میں سوتے تھے اور تینوں ہی اپنے کام کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ میرے اندر کی خواہشات اب اچھے طریقے سے پوری ہو رہی تھی۔ میرے اندر کا ہوس پرست انسان پوری طرح سے اب دونوں بچیوں پر حاوی ہو چکا تھا، اور دونوں بچیاں تھیں تو وہ بھی اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے ہر کام میرے ساتھ مل کر کے کرتی تھیں۔ حتیٰ کہ ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کے انگلش فلمیں دیکھنی، اور ان میں جو جو سین ہوتا تھا وہ بھی ہم لوگ ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ زندگی اسی طرح سے آرام اور آسائش سے گزر رہی تھی، اور ہم باہر کسی جگہ بھی یارانہ لگانے کی بجائے گھر میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مستی کرنے میں مگن تھے۔ صبا اور کرن نے اب تک باہر کسی کے ساتھ دوستی نہیں کی تھی، کیونکہ
دوستی میں انسان کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چیز انہیں اپنے گھر سے بالکل خالص مل رہی تھی۔ میری طاقت بھی اچھی خاصی تھی اور میری ٹائمنگ بھی اچھی خاصی تھی، اس لیے دونوں ہی بچیاں مجھ سے خوش تھیں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کو نہیں تھی۔